اگر کائنات میں ہر چیز یعنی ہر ایک شے ایک ہی حقیقت کا اظہار ہو تو پھر انسان، خدا اور وجود کے درمیان اصل تعلق کیا ہے؟ کیا ہم حقیقت کو دیکھ رہے ہیں یا صرف اس کا ایک عکس؟ یہ واقعی ایک ایسا وجودی راز ہے جس نے صدیوں سے مفکرین اور فلسفیوں کو سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ بالکل۔ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی گہرے سوال کو ایکسپلور کریں گے۔ ہم آج جس بنیادی ماخذ پر بات کر رہے ہیں وہ علومنا جرنل آف اسلامک اسٹڈیز میں شائع ہونے والا ایک بہت اہم مقالہ ہے۔ ہاں، اور اس مقالے کا عنوان ہے ابن عربی کا تصور وحدت الوجود اور مذہبی تنوع سے اس کی مطابقت، جسے عامی سنبولا نے تحریر کیا ہے۔ کہیں گے ہم سیدھا اس نظریے کے میکینکس اور آج کے دور میں اس کے اطلاق کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ ابن عربی اصل میں تھے کون؟ دیکھیں، اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ابن عربی 12ویں صدی یعنی 1165 عیسوی میں اندلس کے شہر مرثیہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، اندلس یعنی موجودہ اسپین۔ بالکل، موجودہ اسپین۔ اور مقالے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ان کے تصورات کو صرف تاریخ کے ایک باب کے طور پر پیش نہیں کرتا، یعنی اسے ایک زندہ فلسفے کے طور پر سامنے لاتا ہے۔ ابن عربی کو روایتی طور پر شیخ الاکبر مطلب عظیم ترین استاد مانا جاتا ہے۔ شیخ الاکبر، لیکن ان کا فلسفہ اتنا مشہور کیوں ہوا؟ اصل میں ان کا فلسفہ کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ انہوں نے یونانی فلسفے، خاص طور پر ارسطو اور نیو پلیٹونزم کی منطق کو اسلامی تصوف کی روحانیت کے ساتھ اس طرح گوندھا کہ ایک بالکل نیا اور پیچیدہ نظام فکر وجود میں آیا۔ یعنی لاجک اور اسپرچولیٹی کا ایک بلینڈ۔ ہاں بالکل، اور ان کا یہ جو تصور ہے وحدت الوجود، یہ آج بھی ایک ایسا فریم ورک فراہم کرتا ہے جو کائنات، خالق اور مخلوق کے تعلق کی گتھیاں سلجھاتا ہے۔ اور واقعی یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا۔ مقالے میں ان کی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے نا؟ ہاں، پہلے اندلس میں ان کی ابتدائی تربیت ہوئی، جہاں ان کی ابن رشد جیسے عظیم فلسفی سے ملاقات بھی ہوئی۔ پھر ان کا مشرق وسطیٰ کا لمبا سفر، جہاں انہوں نے الفتوحات المکیہ اور فصوص الحکم جیسی کتابیں لکھیں۔ اچھا، لیکن اس پوری فکری عمارت کی بنیاد اسی ایک کانسیپٹ پر کھڑی ہے جسے وحدت الوجود کہتے ہیں۔ اگر ہم پیورلی فلسافیکل اور آنٹولوجیکل اینگل سے دیکھیں تو اس وحدت یعنی ایک ہونے کی میکینکس اصل میں ہیں کیا؟ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں روایتی علم الکلام کی اس دوئی سے یعنی ڈویلٹی سے باہر نکلنا ہوگا جو خالق اور مخلوق کو دو الگ الگ حقیقتوں کے طور پر دیکھتی ہے۔ دو الگ حقیقتیں نہیں ہیں؟ نہیں، ابن عربی کے نزدیک وجود صرف ایک ہے اور وہ غیر منقسم ہے۔ لغوی طور پر دیکھیں تو وحدت کا مطلب ہے یگانہ گتی یا ونس، اور وجود کا مطلب ہے ہستی یعنی ایگزسٹنس۔ صحیح کہا۔ تو اس مقالے کے مطابق کائنات کی ہر شے کا وجود اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ یہ وجود مستعار ہے۔ وجود مستعار یعنی لینڈ ایگزسٹنس، ادھار لیا ہوا۔ بالکل، لیکن مستعار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ خدا نے اپنے وجود کا کوئی حصہ کاٹ کر ہمیں دے دیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات اور مخلوق بذات خود عدم یا نان ایگزسٹنس کی حالت میں ہے۔ ویٹ، یہاں مجھے ایک منطقی الجھن ہو رہی ہے۔ جی پوچھیں۔ اگر ہم پیور نان ایگزسٹنس ہیں اور ہمارا اپنا کوئی وجود نہیں ہے تو پھر ہم یہ گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ یہ آڈیو پوڈ کاسٹ مصنوعی ذہانت کے ذریعے تخلیق کیا گیا ہے، لہٰذا کہیں کہیں جنس اور تلفظ میں غلطی ممکن ہے۔ پیش کردہ خیالات کسی خاص نظریے کی وکالت نہیں کرتے، یہ محض فہم و ادراک کا ایک آزاد سفر ہے۔ اگر آپ بھی اس جستجو میں ہمارے ہم سفر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فکر کاسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ کائنات کی یہ ٹھوس مادی شکل، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ کرسی جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ایک بہت ویلڈ سوال ہے۔ اسے سمجھنا تھوڑا ٹرکی ہو سکتا ہے۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ہم سورج اور زمین کی مثال لیں، زمین ڈارک ہے، اس کا اپنا کوئی نور نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم دن کے وقت زمین کو روشن دیکھتے ہیں تو ہم اصل میں سورج کی روشنی کو زمین پر ریفلیکٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ زمین نے وہ روشنی مستعار لی ہے۔
تو کیا وحدت الوجود کی میکینکس بھی یہی ہیں کہ ہم زمین کی طرح تاریک ہیں اور خدا کی روشنی کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں؟ م، آپ کا سورج اور زمین کا استعارہ روشنی کی حد تک تو بہت خوبصورت ہے، لیکن وحدت الوجود کے تناظر میں اس میں ایک خامی ہے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، زمین کا اپنا ایک مادی وجود ہے، ایک ماس ہے جو سورج سے الگ اسپیس میں موجود ہے۔ ہاں یہ تو ہے، زمین فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے وہاں۔ بالکل، جبکہ ابن عربی کے نظام میں مخلوق کا خدا سے الگ کوئی فزیکل یا آزاد وجود سرے سے ہے ہی نہیں۔ مقالہ اس فرق کو واضح کرنے کے لیے نور اور سائے کی مثال کو زیادہ بہتر مانتا ہے۔ نور اور سایہ؟ لائٹ اینڈ شیڈو۔ ہاں، سایہ کیا ہے؟ سائے کا اپنا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی وزن نہیں، کوئی مادہ نہیں، وہ صرف اس وقت پیدا ہوتا ہے جب روشنی کسی مقام پر پڑتی ہے۔ اوہ واو، یہ کافی گہرا پوائنٹ ہے نا؟ کائنات اپنی ذات میں تاریکی اور عدم ہے، اور اس میں جو بھی ظہور ہے، جو بھی رنگ اور شکلیں نظر آ رہی ہیں، وہ اس ایک وجود کی روشنی پڑنے کی وجہ سے ہیں۔ یعنی کائنات ایک سایہ ہے اور سائے کی روشنی کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہوتی؟ بالکل، اگر روشنی نہیں تو سایہ بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سائے کا سارا انحصار روشنی پر ہے، لیکن یہاں ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، اگر صرف نور ہی مکمل حقیقت ہے تو اس سائے کو ظاہر کرنے یا اس کائنات کو تخلیق کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ میرا مطلب ہے ایک ایبسولوٹ ریالٹی کو اس ظاہری کثرت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال ہمیں ابن عربی کے فلسفے کے ایک اور انتہائی اہم پہلو کی طرف لے جاتا ہے۔ انہوں نے اس کی بنیاد ایک مشہور حدیث قدسی پر رکھی ہے۔ جو چھپے ہوئے خزانے والی حدیث ہے؟ جی بالکل، جس میں کہا گیا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ صحیح۔ ابن عربی کے نزدیک تخلیق کا عمل دراصل خدا کے خود کو جاننے اور خود کو ظاہر کرنے کا عمل ہے۔ وہ مطلق حقیقت چاہتی تھیں کہ اس کی صفات، اس کا کمال اور اس کا حسن کسی بیرونی مظہر میں ظاہر ہو۔ اور اس ظاہر ہونے کے عمل کو وہ کیا کہتے ہیں؟ تجلی کہتے ہیں۔ بالکل، تجلی۔ کائنات کی تخلیق کوئی ایسا عمل نہیں جس میں کوئی نئی چیز بنائی گئی ہو، بلکہ یہ اسی چھپے ہوئے خزانے کا مختلف شکلوں میں ابھرنا ہے۔ مقالے میں اس تجلی کی میکینکس کو سمجھانے کے لیے دو بہت ٹیکنیکل ٹرمز استعمال کی گئی ہیں، ایک ہے فیض اقدس اور دوسرا فیض مقدس۔ ہاں، یہ دونوں ٹرمز اکثر پڑھنے والوں کو کنفیوز کر دیتی ہیں۔ وہیں تو اکثر نئے طالب علم ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنے میں الجھ جاتے ہیں۔ اگر ہم اس پورے پروسیس کو ڈیکوڈ کریں تو یہ پیور نان مٹیریل ریالٹی سے اس ٹھوس مادی دنیا تک کا سفر کیسے طے ہوتا ہے؟ دیکھیں، اسے ایک منطقی تسلسل کے طور پر سوچیں۔ پہلا مرحلہ فیض اقدس ہے۔ اسے دا موسٹ ہولی ایمینیشن بھی کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ حالت ہے جہاں ذات مطلق صرف اپنے آپ پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں اسپیس، ٹائم یا مٹیریل کائنات کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لیکن اسی مرحلے میں آیان ثابتہ ابھرتے ہیں۔ ایک منٹ رکیے، یہ آیان ثابتہ کیا ہیں؟ کیا ہم انہیں کائنات کے بلو پرنٹ کے طور پر سمجھ سکتے ہیں جو خدا کے علم میں موجود ہیں؟ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ آپ انہیں خدائی علم میں موجود کائنات کے ابدی نقوش یا بلو پرنٹس کہہ سکتے ہیں۔ یہ مخلوقات کی وہ امکانی شکلیں ہیں جو عدم میں موجود ہیں لیکن خدا کے علم کا حصہ ہیں۔ یعنی ابھی انہوں نے کوئی فزیکل فارم نہیں لی ہے؟ نہیں، فیض اقدس کے مرحلے میں یہ فزیکل نہیں ہوتے، بلکہ خدا ان عیان کے ذریعے اپنی صفت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے؟ ہاں، اس کے بعد فیض مقدس یعنی دا ہولی ایمینیشن کا مرحلہ آتا ہے۔ اس مرحلے میں وجود کا نور ان عیان ثابتہ پر پڑتا ہے اور وہ مادی کائنات حسی ظہور اور ان گنت شکلوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سٹیج ہے جہاں وہ چھپا ہوا خزانہ اس رنگ رنگ کائنات کی صورت میں ریالٹی بنتا ہے۔ بالکل۔ تو اس تمام پروسیس کو اگر ہم ایک جدید اور پاورفل میٹافر میں ڈھالیں، جس کا اشارہ ہارون نصوتیان نے بھی اپنے کام میں دیا ہے، تو وہ آئینے کی مثال بنتی ہے۔ ہاں، آئینے والی مثال بہت افیکٹو ہے۔ میں اس استعارے کو تھوڑا کھول کر بیان کرتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک لامحدود اور وسیع ہال ہے جس میں اربوں کی تعداد میں آئینے رکھے ہوئے ہیں۔ ان آئینوں کی شکلیں، سائز
اور اینڈلز ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ صحیح۔ کوئی آئینہ گول ہے، کوئی چوکور، کوئی بالکل شفاف ہے اور کوئی دھندلا۔ اب جب وہ ایک حقیقت ان آئینوں کے سامنے آتی ہے تو ہر آئینہ اس حقیقت کو اپنی بساط، اپنی سخت اور اپنے اینگل کے مطابق ریفلیکٹ کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ جو شخص صرف آئینوں کو دیکھ رہا ہے اسے لگے گا کہ ہال میں اربوں مختلف ہستیاں موجود ہیں، لیکن جس کی نظر آئینے کے پیچھے کھڑی حقیقت پر ہے وہ جانتا ہے کہ یہ تمام عکس اسی ایک ہستی کے ہیں۔ تو کیا کائنات دراصل خدا کے سامنے رکھا ہوا یہی آئینوں کا ہال ہے؟ یہ آئینے کی تشبیہ وحدت الوجود کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین ہے۔ آئینوں کی ایک کثرت اور ان کی مختلف شکلیں ہمیں واقعی یہ وہم دیتی ہیں کہ شاید حقیقتیں بھی بہت سی ہیں، لیکن یہاں ایک بہت اہم اضافہ ہے جو ابن عربی کرتے ہیں۔ وہ کیا؟ کائنات بذات خود ایک آئینہ تو ہے، لیکن جب تک انسان کی تخلیق نہیں ہوئی تھی یہ کائنات ایک ایسا آئینہ تھی جس پر زنگ لگا ہوا تھا، یعنی وہ پالش نہیں تھا۔ اچھا، تو انسان نے اس آئینے کو صاف کیا؟ ہاں، انسان کی تخلیق نے اس آئینے کو شفافیت بخشی۔ انسان اپنی باشعور عقل اور روح کے ساتھ اس پوری کائنات میں وہ واحد شفاف ترین آئینہ ہے جس میں وہ مطلق حقیقت اپنا سب سے کامل عکس دیکھتی ہے۔ واو، یہ بات انسان کی حیثیت کو بہت بلند کر دیتی ہے، لیکن یہاں اس فلسفے پر ایک بہت بڑی تنقید بھی سامنے آتی رہی ہے جس کا ذکر مقالے میں بھی بالواسطہ ملتا ہے۔ آپ پینتھیزم کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل، اگر ہر چیز خدا کا عکس ہے اور خدا کے علاوہ کوئی وجود نہیں تو پھر کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرسی، یہ درخت اور یہ کائنات ہی خدا ہیں؟ تاریخ میں بہت سے ناقدین نے ابن ربی پر پینتھیزم یعنی ہماوست کا الزام لگایا ہے۔ اس تنقید کا جواب اس فریم ورک میں کیسے دیا گیا ہے؟ یہ واقعی ایک انتہائی نازک مقام ہے جہاں اکثر مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ابن عربی کا فلسفہ پینتھیزم نہیں ہے، بلکہ یہ پینتھیزم کے زیادہ قریب ہے۔ پینتھیزم، اس میں کیا فرق ہے؟ پینتھیزم کا مطلب ہے کہ کائنات ہی خدا ہے، یعنی خدا کائنات کے اندر محدود ہو گیا ہے۔ لیکن ابن عربی ایسا ہرگز نہیں کہتے۔ یہاں وہ دو بہت اہم ٹرمز استعمال کرتے ہیں، تنزیہ اور تشبیہ۔ ٹرانسینڈنس اور ایمیننس۔ بالکل، وہ کہتے ہیں کہ کائنات اپنی ذات میں کچھ نہیں، یہ صرف خدا کی صفت کا مظہر ہے، یہ تشبیہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی خدا اپنی ذات کے اعتبار سے اس پوری کائنات سے ماورا، بلند اور بے نیاز ہے، یہ تنزیہ ہے۔ یعنی خدا کائنات کا محتاج نہیں ہے بلکہ کائنات خدا کی محتاج ہے۔ صحیح پکڑا۔ جیسے آئینے کے اندر نظر آنے والا عکس آئینے کے اندر قید نہیں ہوتا، وہ آئینے سے باہر اور اس سے کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ یہ فرق واقعی فنڈامنٹل ہے۔ اچھا، اب جب ہم نے وجود، تجلی اور خالق و مخلوق کے تعلق کی اس میکینکس کو سمجھ لیا ہے تو آئیے اس گفتگو کو آج کے دور کی سب سے بڑی ریالٹی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ضرور۔ مقالے کا دوسرا بڑا حصہ ابن عربی کے تصورات کا آج کے مذہبی تنوع یعنی ریلیجس ڈائیورسٹی سے تعلق جوڑتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر بنیاد ایک ہی ہے، حقیقت ایک ہی ہے، روشنی ایک ہی ہے، تو پھر انسانی تاریخ اتنے مختلف مذاہب، عقائد اور فرقوں میں کیوں بٹی ہوئی ہے؟ یہ ظاہری ڈفرنس اس وحدت کے فلسفے میں کہاں فٹ بیٹھتا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ابن عربی کا فلسفہ صرف ایک تھیوریٹیکل بحث سے نکل کر ایک پریکٹیکل اور سماجی ضرورت بن جاتا ہے۔ ابن عربی اس مذہبی تنوع کو کوئی خامی یا پھر غلطی نہیں سمجھتے۔ اچھا، تو پھر کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اسے وحدت الوجود کا لازمی نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ وہ وحدت الادیان یعنی یونٹی آف ریلیجنز کے تصور کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک کیونکہ خدا کی تجلی لامحدود ہے، وہ کبھی کسی ایک شکل، ایک وقت یا ایک حالت تک محدود نہیں رہ سکتی۔ ہر دور میں مختلف معاشروں اور خطوں کے انسانوں کی ذہنی استعداد اور ضروریات مختلف تھیں۔ اس لیے جب وہ ایک حقیقت مختلف انبیاء پر ظاہر ہوئی تو اس نے ان لوگوں کے آئینے کے اینگل کے مطابق مختلف ظاہری شکلیں یعنی مختلف شریعتیں اختیار کیں۔
یعنی مقالے کے مطابق مذاہب کا یہ اختلاف دراصل حقیقت کا اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ ظرف کا اختلاف ہے۔ بالکل، برتن یا ظرف کا اختلاف۔ جیسے پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا، وہ جس برتن میں ڈالا جائے اسی کی شکل اور رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ تو کیا مختلف عقائد دراصل وہ مختلف برتن ہیں جن میں وہی ایک الہی سچائی موجود ہے؟ جی ہاں، اور یہ نقطہ نظر رواداری اور ٹالرنس کو ایک بالکل نئی لیول پر لے جاتا ہے۔ ابن عربی یہ دلیل دیتے ہیں کہ سچا صوفی وہ ہے جو صرف اپنے برتن کے رنگ کو سچائی نہ سمجھے بلکہ وہ اس پانی کو پہچان لے جو تمام برتنوں میں یکساں موجود ہے۔ یہ پوائنٹ بہت بہت پاورفل ہے۔ واقعی مقالہ واضح کرتا ہے کہ عقائد کی یہ کثرت اس لیے ہے تاکہ انسان مختلف زاویوں سے اس حقیقت کا مشاہدہ کر سکے۔ کوئی بھی ایک عقیدہ اس لامحدود ذات کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس بات کو آج کے انتہائی ڈیوائیڈڈ، بائسڈ اور کانفلکٹ سے بھرے ہوئے گلوبل کلچر پر لاگو کریں تو یہ ایک انتہائی مؤثر علاج یا مرہم محسوس ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جب ہم کسی سے اس کے مختلف عقیدے، زبان یا نسل کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقت پر صرف ہماری منوپلی ہے تو ہم دراصل ایک بہت بڑی انٹولوجیکل مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وحدت الوجود ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر میں کسی دوسرے کو ریجیکٹ کر رہا ہوں یا اس سے نفرت کر رہا ہوں تو میں اصل میں اسی آئینے سے نفرت کر رہا ہوں جس میں وہی روشنی ریفلیکٹ ہو رہی ہے جو میرے اندر ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا سوشل ہارمونی کا فارمولا ہے۔ آپ نے اس کا بالکل پرفیکٹ پریکٹیکل ایپلیکیشن پیش کیا۔ مقالہ بھی اسی سماجی ہم آہنگی پر زور دیتا ہے۔ ابن عربی کے اس فلسفے کو محبت کا فلسفہ اسی لیے کہا جاتا ہے۔ محبت کا فلسفہ؟ ہاں، جب آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کا اپنا کوئی آزاد وجود نہیں اور دوسرے کا بھی اپنا کوئی وجود نہیں اور ہم سب اسی ایک منبع سے ادھار لیے گئے سائے ہیں، تو پھر آپ کے اندر کی انا یعنی ایگو مر جاتی ہے۔ ایگو کی ڈیتھ؟ اور ایگو کا ٹوٹنا ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ دیکھیں، وحدت الوجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تمام ڈفرینسز کو مٹا کر ایک ہی رنگ اپنا لیں یا سب مذاہب کو ملا کر ایک کر دیں۔ اچھا، تو اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب یہ ہے کہ ہم ان ڈفرینسز کی ظاہری شکل کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے اندر بہنے والی اس ایک سچائی اور وحدت کا احترام کریں۔ یہ فلسفہ دوسرے کے اندر بھی اسی الہی روشنی کا مشاہدہ سکھاتا ہے۔ تو اس تمام عمیق اور فکری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو ابن عربی کا یہ کانسیپٹ جو صدیوں پہلے پیش کیا گیا تھا آج کے انسان کے لیے ایک بہت اہم سبق ہے۔ بالکل۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کائنات کے ہجوم میں الگ الگ، تنہا اور ایک دوسرے سے کٹے ہوئے مادی وجود نہیں ہیں۔ ہم سب ایک ہی نور سے وجود پانے والے سائے ہیں۔ ہم سب ایک ہی بڑے ہال میں رکھے ہوئے وہ ان گنت آئینے ہیں جن میں صرف ایک ہی حقیقت اپنا حسن دیکھ رہی ہے۔ صحیح۔ ہماری ظاہری شکلیں، ہمارے عقائد کے ظرف اور ہمارے اینگلز الگ ہو سکتے ہیں لیکن ہماری فاؤنڈیشن ایک ہی ہے۔ اور جب انسان اس حقیقت کو اپنے شعور کا حصہ بنا لیتا ہے تو یہ کائنات اس کے لیے ایک اجنبی جگہ نہیں رہتی، یہ ایک مانوس آئینہ بن جاتی ہے۔ اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں فلسفہ اور روحانیت آپس میں مل کر انسان کو مکمل کرتے ہیں۔ جب تک انسان اپنی انا اور اپنے الگ ہونے کے وہم میں قید رہتا ہے، وہ حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ ابن عربی کی تعلیمات ہمیں اسی وہم سے آزاد کرانے اور اس بڑی وحدت کا حصہ بننے کی دعوت دیتی ہیں۔ واقعی، اور اس گہرے خیال کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس فکری سفر کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان تمام باتوں پر اگر ہم ٹھہر کر تھوڑا غور کریں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید انسان کا سب سے بڑا سفر باہر کی دنیا کو فتح کرنا نہیں بلکہ اپنے وجود کے اندر چھپی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور جاتے جاتے سوچنے والوں کے لیے ایک نیا اور چپتا ہوا سوال: اگر انسان کا بشعور ذہن وہ پالش شدہ آئینہ ہے جس میں حقیقت خود کو پہچانتی ہے، تو کل کو اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ایک ایسی مشین بنا لیں جو مکمل شعور، احساس اور سوچنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو کیا وہ مشین، وہ مصنوعی شعور بھی اس ایک حقیقت کا نیا آئینہ بن جائے گا؟ کیا اس لوہے اور سرکٹ کے اندر بھی وہی نور ریفلیکٹ ہوگا جو ہمارے اندر ہے، یا شعور صرف انسانی وجود کی ہی میراث رہے گا؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ ہاں، اگر کائنات میں ہر چیز یعنی ہر ایک شے ایک ہی حقیقت کا اظہار ہو تو پھر انسان، خدا اور وجود کے درمیان اصل تعلق کیا ہے؟
یہ واقعی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بالکل، اور کیا ہم حقیقت کو دیکھ رہے ہیں یا صرف اس کا ایک عکس؟ مطلب ذرا تصور کریں، اگر یہ ساری کائنات، یہ ستارے، زمین اور ہم خود کسی ایک ہی مرکزی سورس کوڈ کا حصہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک ہی سورس کوڈ، یہ ایک زبردست مثال ہے نا؟ تو آج کے اس گہرے فکری مطالعے میں ہم 12ویں صدی کے ایک انتہائی عظیم اور شاید سب سے متنازع صوفی فلسفی ابن عربی کے ایک تصور کا جائزہ لے رہے ہیں جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ صحیح، وحدت الوجود یعنی وجود کی اکائی۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابن عربی کا یہ فلسفہ محض الفاظ کا کوئی پیچیدہ کھیل ہے یا پھر یہ کائنات کو دیکھنے کا ایک بالکل ہی نیا زاویہ ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج کی اس تقسیم شدہ دنیا میں یہ بحث اتنی اہم کیوں ہے۔ تو میں چاہوں گی کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ یہ وحدت الوجود کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، ابن عربی کی فکر کو سمجھنا ایسا ہے جیسے کسی دوسری دنیا کا دروازہ کھولنا۔ وحدت الوجود دراصل کوئی عام سا صوفیانہ خیال نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ وجود کی نوعیت کا ایک مکمل تجزیہ ہے۔ ابن عربی کہتے ہیں کہ حقیقت مطلق یعنی خدا اور یہ جو فطرت یا کائنات ہے، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا، الگ نہیں ہے؟ نہیں، مطلب یہ ایک ہی حقیقت کے دو مختلف رخ ہیں۔ ظاہر کے اعتبار سے ہمیں یہ کائنات نظر آتی ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے یہ ذات الہی ہے۔ انہوں نے اس کو ایک جگہ ایسے کہا ہے کہ ایک لحاظ سے حق ہی خلق ہے اور دوسرے لحاظ سے خدا خلق نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ تو تھوڑا دماغ گھما دینے والی بات ہے، یعنی حق خلق ہے اور نہیں بھی ہے۔ بالکل، یہ بظاہر ایک تضاد لگتا ہے، لیکن ہاں، کیا ہم اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں جیسے آج کل کی جدید ورچوئل ریالٹی یا وی آر ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے، فرض کریں ہم نے وی آر ہیڈ سیٹ پہنا ہوا ہے اور ہمیں پہاڑ، ندیاں اور لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ہاں، ایک مصنوعی دنیا۔ جی، بظاہر یہ نظر آنے والی دنیا فطرت ہے، لیکن اسکرین کے پیچھے تو ایک کوڈ چل رہا ہے نا، جو اس کی اصل حقیقت ہے۔ تو کیا ہم اپنے محدود شعور کی وجہ سے اس وی آر کو اصل سمجھ بیٹھتے ہیں؟ ارے واہ، یہ بہت کمال تشبیہ دی ہے آپ نے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ابن عربی کے نزدیک بھی انسان کی نظر تبھی دھوکہ کھاتی ہے جب وہ اس ظاہر کو اور اس کے پیچھے چلنے والے اس سورس کوڈ کو الگ الگ سمجھتا ہے۔ یعنی وہ اسکرین اور کوڈ کو الگ کر دیتا ہے۔ جی، اور اسی لیے ابن عربی ایک تصور پیش کرتے ہیں جسے وہ برزخ کہتے ہیں، یعنی ایک پل۔ برزخ؟ یہ پل کس کے درمیان ہے؟ یہ ظاہر اور باطن کے درمیان کا پل ہے، اور اس پل کو انہوں نے انسان کامل کا نام دیا ہے، یعنی ایک ایسا شعور جو اس وی آر کے اندر رہتے ہوئے بھی پوری طرح جانتا ہے کہ پیچھے کیا چل رہا ہے۔ یعنی وہ میٹرکس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ اس دور میں جب ٹیکنالوجی نہیں تھی تو انہوں نے یہ بات لوگوں کو کیسے سمجھائی ہوگی؟ یہ تو بہت ہی تجریدی سا خیال ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے عام فہم مثالیں استعمال کیں۔ جیسے ان کی سب سے مشہور مثال ہے درخت اور اس کا سایہ۔ درخت اور سایہ، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں نا، وجود حقیقی یا خدا کو ایک درخت سمجھ لیں، اور یہ جو ساری کائنات ہے یہ اس درخت کا سایہ ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا سائے کا اپنا کوئی آزاد وجود ہوتا ہے؟ نہیں، سایہ تو درخت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح، سائے کو درخت کی ضرورت ہے، وہ اس کا محتاج ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سایہ ہی درخت ہے؟ نہیں، سایہ درخت تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑی الجھن ہو رہی ہے۔ جی پوچھئے۔ اگر کائنات اور ہم سب انسان صرف ایک سایہ ہیں تو پھر ہماری اپنی حقیقت کیا ہے؟ میں صبح اٹھتی ہوں، کام کرتی ہوں، میرے رشتے ہیں، کیا یہ سب ایک وہم ہے؟ مطلب کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں؟ ہاں، یہ سوال بہت اہم ہے، اور تاریخ میں بہت سے لوگوں نے اسی مقام پر ٹھوکر کھائی ہے۔ انہیں لگا کہ یہ تو مایوسی کی بات ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ابن عربی اسے انسان کی بے وقاتی نہیں کہتے۔ مارگریٹ سمتھ جیسی اسکالرز اس کی بڑی زبردست تشریح کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تو توحید کی بلند ترین شکل ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب کائنات محض خدا کے وجود کا ایک عکس ہے،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی زندگی دھوکہ ہے، بلکہ آپ کا جو بھی وجود ہے وہ ذات مطلق سے مستعار لیا گیا ہے۔ یعنی میری حقیقت اس سورس سے جڑ کر اور بھی اہم ہو جاتی ہے۔ 100% خدا کی ماورائیت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے، وہ دنیا کے رنگوں میں ظاہر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ان رنگوں کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اگر میں اس درخت اور سائے والی بات پر دوبارہ غور کروں تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ اس دور کے علماء کیوں پریشان ہوئے ہوں گے۔ مطلب اگر کوئی کہے کہ کائنات اور انسان خدا ہی کا سایہ ہے تو لوگوں کو تو یہی لگے گا نا کہ ہم سب خدا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ باریک سا فرق تھا جس پر سارا تنازع کھڑا ہو گیا۔ تو کیا اسی وجہ سے ان پر تنقید ہوئی؟ جی، فضل رحمان اور اے عفیفی جیسے کئی روایتی اسکالرز نے جب اسے پڑھا تو انہوں نے فوراً اسے ہمہ اوست قرار دے دیا، جسے انگریزی میں پینتھیزم کہتے ہیں۔ پینتھیزم یعنی سب کچھ خدا ہے۔ بالکل، اور ان علماء کو لگا کہ یہ عقیدہ تو اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، کیونکہ یہ خالق اور مخلوق کو ایک کر دیتا ہے۔ تو کیا ابن عربی واقعی یہی کہہ رہے تھے؟ مطلب وحدت الوجود اور پینتھیزم میں پھر فرق کیا ہوا؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، اس فرق کو سمجھنے کے لیے ہمیں دو تصورات کو دیکھنا ہوگا۔ ایک ہے تشبیہہ، یعنی خدا کا کائنات کے اندر ظاہر ہونا، اور دوسرا ہے تنزیہہ، یعنی اس کی ماورائیت، ہاں کہ وہ کائنات سے بلند ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو فلسفیانہ ہمہ اوست یا پینتھیزم ہے نا، وہ صرف تشبیہہ پر زور دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہ دنیا، یہ درخت، یہ ستارے ہی خدا ہیں، خدا کائنات کے اندر قید ہے۔ اچھا، لیکن وحدت الوجود یہ نہیں کہتا؟ نہیں، سید حسین نصر اور ٹائٹس برکھارٹ نے اس کو بہت اچھے سے واضح کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک خدا کائنات میں ظاہر ضرور ہے، لیکن وہ کائنات سے باہر اور بلند بھی ہے۔ ناقدین نے صرف مشابہت کو دیکھا اور تنزیہہ کو، یعنی خدا کی پاکیزگی اور بلندی کو مکمل نظر انداز کر دیا۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ یعنی یہ تو بالکل ایسا ہوا نا کہ ناقدین نے اسے یوں دیکھا جیسے سمندر کا پانی ہی اصل چاند ہو۔ ہاں، بہترین مثال ہے۔ جبکہ صوفیہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سمندر میں جو نظر آ رہا ہے وہ اصل چاند کی محض ایک جھلک ہے۔ چاند تو آسمان پر اپنی جگہ بلند ہے۔ عکس چاند کے بغیر ممکن تو نہیں، لیکن وہ عکس بذات خود پورا چاند نہیں ہے۔ کمال ہے، آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا اس بات کا۔ شکریہ۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر میں اسی چاند اور سمندر کی مثال کو تھوڑا اور آگے لے کر جاؤں، سمندر کا پانی ہمیشہ صاف تو نہیں ہوتا نا؟ ہاں، نہیں، بالکل نہیں، طوفان بھی آتے ہیں۔ ہاں، کبھی پانی گدلا ہے، کبھی لہریں بہت تیز ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف انسانوں کے اندر اس حقیقت کا جو عکس پڑ رہا ہے وہ ان کے دل کی صفائی کے حساب سے دھندلا یا صاف ہو سکتا ہے؟ ارے یہ آپ نے تصوف کی اصل بنیاد بیان کر دی ہے۔ حقیقت ایک ہی ہے، لیکن ہر انسان اسے اپنے اندر کے ظرف کے مطابق سمجھتا ہے۔ اور یہیں سے ایک اور بہت اہم بحث شروع ہوتی ہے، مذہبی تکثیریت یعنی ریلیجس پلورلزم کی۔ جی، میں بالکل اسی طرف آنے والی تھی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ چاند ایک ہے اور ہم سب میں اسی ایک حقیقت کا عکس ہے، تو پھر اس دنیا میں اتنے سارے مذاہب کیوں ہیں، اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ ایک فطری سوال ہے۔ ولیم چھٹک نے اس حوالے سے ابن عربی کی جو تشریح کی ہے وہ بہت چشم کشا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ چھٹک بتاتے ہیں کہ ابن عربی کے نزدیک دنیا کا یہ جو تنوع ہے، یہ دراصل خدا کے مختلف ناموں کا ظہور ہے۔ کائنات کی ہر شے اسی ایک ذات کو تلاش کر رہی ہے، بس ان کے راستے الگ ہیں۔ شریعت کا مطلب ہی راستہ ہے۔ یعنی مختلف راستے ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں؟ بالکل، اور اسی تناظر میں الطف تزانی نے ابن عربی کا وہ مشہور قول نقل کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل ہر صورت کو قبول کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ہاں، میں نے وہ پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل ہرنوں کی چراگاہ ہے، عیسائی راہبوں کی خانقاہ ہے، بتوں کا مندر ہے اور کعبہ ہے۔ جی، اور آگے کہتے ہیں، میں محبت کے دین کا پیروکار ہوں۔ میرا اونٹ جس طرف بھی مڑ جائے، محبت ہی میرا دین اور میرا ایمان ہے۔ یہ کتنا گہرا اور وسیع کینوس ہے، لیکن یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف محسوس ہو رہا ہے، یا شاید الجھن کہہ لیں۔ بتائیے، کیا الجھن ہے؟ اگر ہر راستہ اسی کی طرف جا رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام عقائد اور اعمال ایک برابر ہیں؟
مطلب کوئی شخص اگر کسی ظالمانہ راستے پر چل رہا ہو تو کیا ہم اسے بھی قبول کر لیں گے؟ پھر تو سچ اور جھوٹ کا کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ یہ بہت ہی زبردست اور ایک بہت پرانا سوال ہے۔ اس کا جواب ظاہر اور باطن کے فرق میں چھپا ہے۔ ابن عربی یہ کبھی نہیں کہتے کہ ظاہری سطح پر تمام مذاہب یا اعمال ایک جیسے ہیں۔ تو ظاہری سطح پر فرق موجود ہے؟ بالکل، معاشرے کو چلانے کے لیے صحیح اور غلط کا فرق لازمی ہے، لیکن جب وہ باطنی سطح کی بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ انسان کے دل میں چھپی اس تڑپ کی طرف ہوتا ہے جو ہر انسان میں مشترک ہے۔ یعنی تلاش کرنے کا محرک سب میں ایک ہے۔ جی، غلط راستے پر چلنے والے کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندر جو جستجو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اسی ایک ماخذ سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان اسی کی عبادت کرتا ہے جسے وہ حق سمجھتا ہے۔ یہ بات ہمیں سیدھا 13ویں صدی سے آج کے دور میں لے آتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی، آج ہم اپنے ارد گرد جو مذہبی تشدد اور نفرت دیکھتے ہیں، کیا ابن عربی کا یہ پیچیدہ فلسفہ ان عصری مسائل کا کوئی عملی حل پیش کرتا ہے؟ بہت واضح حل پیش کرتا ہے۔ ہمارے ماخذ میں انڈونیشیا کے جدید معاشرے کی مثال دی گئی ہے، جہاں مذہبی تناؤ ایک سنگین مسئلہ رہا ہے۔ مقالے میں بتایا گیا ہے کہ جب ہم مکالمے کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو پھر معاشرے میں خون خرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک لاطینی اصطلاح تھی نا وہاں، کچھ ہومو ہومنی لوپس۔ ہاں، ہومو ہومینی لوپس، یعنی انسان کے لیے بھیڑیا ہے۔ جب رواداری ختم ہوتی ہے تو انسان ایک دوسرے کو چیر پھاڑنے پر اتر آتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ تو ابن عربی کا فلسفہ اس بھیڑیے کو انسان کیسے بناتا ہے؟ نور چلس مجید نے اس پر اب بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے ابن عربی اور یہاں تک کہ ابن تیمیہ کے حوالے سے بتایا کہ کائنات کا اصل مذہب خدا کے حضور سر تسلیم خم کرنا ہے۔ صحیح۔ اور وحدت الوجود ہمیں سکھاتی ہے کہ معاشرے کا یہ جو تنوع ہے، مختلف رنگ، نسلیں، زبانیں، یہ کوئی خرابی نہیں ہے جسے مٹا دیا جائے، یہ تو خدا کا ایک تحفہ ہے۔ یعنی یہ اختلافات خدا کی مرضی کا حصہ ہیں؟ بالکل، اور سچے ایمان کا تقاضا محض دعوے کرنا نہیں بلکہ مثبت اور روادارانہ عمل ہے۔ اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن فساد پھیلا رہے ہیں تو آپ دراصل اسی سورس کوڈ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ بات اتنی گہری ہے کہ اگر اسے سمجھ لیا جائے تو میرے خیال میں دنیا کے آدھے تنازعات تو ایسے ہی ختم ہو جائیں۔ مطلب اگر میں یہ مان لوں کہ جس شخص سے میں اختلاف کر رہی ہوں اس کے اندر بھی اسی ایک حقیقت کا عکس ہے، تو میں اس کی جان کیسے لے سکتی ہوں؟ بالکل، اور یہی اس فکری مطالعے کا نچوڑ ہے۔ یہ فلسفہ صرف کتابوں کے لیے نہیں بلکہ معاشرے میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ پہچان تلاش کرنے کا نام ہے۔ واقعی، اگر ہم اپنے اس پورے علمی جستجو کے سفر پر نظر ڈالیں، جہاں ہم نے وی آر اور سورس کوڈ کی مثال سے بات شروع کی، پھر ہم نے دیکھا کہ درخت اور سائے کی تمثیل کیا کہتی ہے، کیسے تاریخی علماء کو اس درجہ بندی میں مشکل پیش آئی، اور محبت کے دین سے لے کر آج کی بین المذاہب ہم آہنگی تک، تو ایک بات جو بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید انسان کا سب سے بڑا سفر باہر کی دنیا کو فتح کرنا نہیں بلکہ اپنے وجود کے اندر چھپی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ بے شک میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنا آج کا یہ فکری مطالعہ یہیں ختم کریں، ہم سننے والوں کے ذہنوں میں ایک آخری سوال چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر حتمی حقیقت ایک ہی ہے اور ہر انسان اپنے اندر اسی ایک خدائی حقیقت کا عکس لیے ہوئے ہے، تو کیا جب ہم کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ہی وجود کے ایک حصے سے جنگ نہیں کر رہے ہوتے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ اس علمی سفر میں شریک رہنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ اگر کائنات میں ہر چیز ایک ہی حقیقت کا اظہار ہو تو پھر انسان، خدا اور وجود کے درمیان اصل تعلق کیا ہے؟ کیا ہم حقیقت کو دیکھ رہے ہیں یا صرف اس کا ایک عکس؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو ایک دم سوچ میں ڈال دیتا ہے، اور شاید ایسا لگے جیسے ہم کسی قدیم صوفیانہ محفل کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ ہاں بالکل، اور آج ہم جن مقالوں اور ریسرچ پیپرز کی بنیاد پر اس موضوع کی گہرائی میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عظیم مفکر ابن عربی کے تصور وحدت الوجود پر مبنی ہیں۔ یعنی وجود کی اکائی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ فلسفہ صرف پرانی کتابوں تک محدود نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے جب ہم آج کل کی اس بٹی ہوئی دنیا کو دیکھتے ہیں
جہاں لوگ ہر وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے رہتے ہیں، تو یہ صدیوں پرانا نظریہ ان رویوں کو پرکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ جی، اور اس تفصیلی جائزے کی سب سے خاص بات یہی ہے کہ ہم اس مواد کو کسی مذہبی واز کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان ذرائع کو ایک خالص فلسفیانہ اور نفسیاتی اینک سے پرکھ رہے ہیں تاکہ ہم کائنات اور انسان کے رشتے کو سمجھ سکیں۔ بالکل، اور ابن عربی کی سوچ کا جو بنیادی محور ہے وہ یہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں بکھرا ہوا یا الگ نظر آتا ہے وہ بظاہر مختلف ضرور ہے، لیکن باطن میں سب ایک ہی دھاگے سے بندھا ہوا ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ ان کے نزدیک کائنات میں خدا کے سوا کسی بھی چیز کا اپنا کوئی آزاد وجود نہیں ہے، یعنی ہم انسان، یہ درخت یا یہ پوری کائنات سب صرف ایک ہی حقیقت کا ظہور ہے جسے مینیفیسٹیشن کہا جاتا ہے۔ ہاں، مینیفیسٹیشن۔ جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے یہ بات ہضم کرنے میں تھوڑا وقت لگا۔ تو کیا میں اس کو کسی روزمرہ کی چیز سے جوڑ سکتا ہوں؟ جیسے میں سوچ رہا تھا، کیا یہ کسی پرزم کی طرح ہے؟ پرزم؟ ہاں، وہ روشنی والا۔ بالکل بھائی، جیسے ایک سفید روشنی پرزم سے گزر کر 7 مختلف رنگوں میں بڑھ جاتی ہے۔ ہم لال، نیلے یا پیلے رنگ کو الگ الگ حقیقت سمجھ کر ان کے فرق پر بحث کرتے ہیں، جبکہ در حقیقت وہ سب صرف اس ایک سفید روشنی کا حصہ ہیں۔ کیا میں اس کو صحیح سمجھاؤں؟ یہ تشبیہ اس فلسفے کے کام کرنے کے طریقہ کار کو بہت شاندار طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ابن عربی کے نزدیک حتمی حقیقت، جسے انہوں نے الحق کا نام دیا، دراصل وہی ایک سفید روشنی ہے۔ اچھا، اور جو کچھ ہمیں اس دنیا میں اپنے حواس خمسہ سے محسوس ہوتا ہے نا، وہ ان مختلف رنگوں کی مانند ہے۔ اب مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب انسان کا شعور صرف ان بکھرے ہوئے رنگوں تک محدود ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ الجھ جاتا ہے ان میں۔ بالکل، ایک شخص لال رنگ کو دیکھ کر دعویٰ کرتا ہے کہ بس یہی مکمل سچ ہے، اور پھر وہ نیلے رنگ والے سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ فلسفیانہ زبان میں اسے کثرت یا پلورالٹی میں الجھنا کہتے ہیں۔ انسان بھول جاتا ہے کہ یہ چیزیں حقیقت کی محض عکاسی کر رہی ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن ایک منٹ، یہاں مجھے ایک بات سے سخت اختلاف ہے۔ اگر ہم سب واقعی ایک ہی سفید روشنی کا حصہ ہیں، تو پھر ہم مختلف رنگوں کے ہونے پر اس قدر لڑتے کیوں ہیں؟ میرا مطلب ہے، اگر حقیقت صرف ایک ہے تو دنیا میں اتنے متضاد مذاہب اور نظریات کیوں پیدا ہو گئے؟ منطقی طور پر تو سب کو ایک ہی طرح سوچنا چاہیے تھا نا۔ یہ ایک انتہائی جائز سوال ہے، اور جن ذرائع کا ہم جائزہ لے رہے ہیں ان میں اس بات کا بڑا تفصیلی جواب ملتا ہے ابن عربی کے تصور تجلی میں۔ تجلی کا مطلب ہے ظہور۔ صحیح۔ اس تصور کے مطابق خدا کی ذات چونکہ لامحدود اور بے کنار ہے، اس لیے اس کا ظہور کسی ایک شکل، ایک وقت یا ایک عقیدے تک محدود ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ جو سارا تنوع ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ انسانی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی خدائی منشا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ اسے لامحدود طریقوں اور زاویوں سے جانا جائے۔ مختلف گروہوں اور عقائد کا وجود دراصل اسی ایک لامحدود ذات کی مختلف تجلیات کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اگر میں اس منطق کو درست مان لوں کہ تمام مذاہب ایک ہی ذات کے مختلف روپ ہیں، تو پھر تو کسی بھی مذہب کی اپنی کوئی انفرادیت باقی نہیں رہتی۔ اگر سارے راستے ایک ہی منزل پر جا رہے ہیں تو پھر کوئی انسان کسی ایک مخصوص راستے کی پیروی کیوں کرے؟ میں سمجھ رہی ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہے نا؟ کیا اس طرح سوچنے سے انسان کی اپنی مذہبی شناخت یا عقیدے کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی؟ نہیں، اور یہیں پر اس فلسفے کی گہرائی سامنے آتی ہے۔ وحدت الوجود یہ ہرگز نہیں کہتا کہ چونکہ سارے راستے ایک ہیں اس لیے آپ تمام راستوں کو چھوڑ کر کسی الجھن کا شکار ہو جائیں۔ تو پھر کیا سکھاتا ہے یہ؟ یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے راستے پر پوری دیانتداری سے چلیں، لیکن اس نفسیاتی تکبر کو ترک کر دیں کہ کائنات میں صرف آپ کا راستہ ہی درست ہے اور باقی سب غلط ہیں۔ ان پیپرز میں واضح لکھا ہے کہ اس تصور کی روح سے کوئی بھی مذہب وہ جسے انگریزی میں گولڈن بوائے کہا جاتا ہے وہ نہیں ہے۔ یعنی کوئی چہیتا مذہب نہیں ہے؟ بالکل، کسی ایک عقیدے کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہ فریم ورک انسان کو اس احساس سے برتری سے آزاد کر دیتا ہے جو دنیا میں ہر فساد کی جڑ ہے۔ آپ اپنی شناخت قائم رکھتے ہیں، لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جو مختلف راستے پر ہے وہ بھی اسی حقیقت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ واہ، یہ بات آج کے دور کے حساب سے کتنی متعلقہ ہے۔
خاص طور پر جب ایک عام انسان آج کل سوشل میڈیا کھولتا ہے تو اسے ہر طرف غصے کا ایک طوفان نظر آتا ہے۔ ہر شخص دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ کہتا ہے کہ تمام راستے اندرونی طور پر جڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان مذاہب کے ظاہری خول، ان کے قوانین اور عبادات کے طریقے آپس میں اتنے مختلف کیوں ہیں؟ کیا ان متضاد شکلوں کے اندر کوئی قدر مشترک ہے؟ ہاں، اور اس بظاہر متضاد صورتحال کی تہہ تک پہنچنے کے لیے مقالوں میں 20ویں صدی کے مفکر فرتجوف شوان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ شوان نے مذہب کے ڈھانچے کو سمجھنے کے لیے اسے 2 سطحوں میں تقسیم کیا۔ اچھا، وہ کون سی؟ ایک ہے ظاہری، جسے ایگزوٹیرک کہتے ہیں، اور دوسری ہے باطنی یعنی ایسوٹیرک۔ شوان سمجھاتے ہیں کہ ظاہری قوانین اور رسم و رواج کا مختلف ہونا ایک ناگزیر تاریخی اور جغرافیائی ضرورت تھی۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچئے، جو مذہب ہزاروں سال پہلے کسی صحرائی علاقے میں آیا، اس کے سماجی قوانین اور لباس منطقی طور پر اس مذہب سے مختلف ہوں گے جو کسی برفانی خطے میں ابھرا۔ یہ ظاہری فرق انسان کے کلچر اور ماحول کی بقا کی ضرورت تھی۔ یہ بات مجھے ایک اور زاویے سے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ کیا ظاہری اور باطنی فرق کو ہم زبان کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ زبان کی مثال؟ ہاں، میرا مطلب ہے جیسے زبان کے کچھ ظاہری اصول ہوتے ہیں گرامر کے، جو ہر زبان میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن زبان کے ذریعے جو کہانی یا شاعری بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا مفہوم یا جذبہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ کو بات کرنے کے لیے گرامر کی ضرورت تو ہے، لیکن اصل اہمیت تو اس معنی کی ہے نا، جو الفاظ کے پیچھے چھپا ہے۔ یہ تو بہت ہی خوبصورت تشبیہ ہے اور بالکل برمحل ہے۔ گرامر وہ ظاہری شکل ہے جو ہر علاقے میں مختلف ہے، لیکن شاعری کا وہ مفہوم جو دل پر اثر کرتا ہے وہ باطنی ہے۔ شاون کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب آپ باطنی سطح پر قدم رکھتے ہیں تو یہ تمام ظاہری خول، یہ مختلف گرامر کے اصول پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یعنی باطنی سطح پر سب کا حتمی مقصد ایک ہی ہے۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ہم ظاہری خول پر اس لیے جھگڑتے ہیں کیونکہ ہم نے باطن کو سمجھنے کی کوشش ہی ترک کر دی ہے۔ ہم بس کلچر کے بنائے قوانین کو مکمل سچ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ جو صدیوں پرانی باتیں ہیں، ان کا جدید مغربی افکار کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ جو ذرائع ہم دیکھ رہے ہیں ان میں جان ہاک اور ریمنڈو پانیکر کا ذکر ہے، جن کی سوچ حیرت انگیز طور پر ابن عربی سے ملتی ہے۔ یقیناً، اور جان ہاک کا کام تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑی فکری جست ہے۔ ہاک نے مذہبی تکثیریت کو سمجھانے کے لیے ایک فلکیاتی مثال دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ماضی میں انسان سمجھتا تھا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور سورج اس کے گرد گھومتا ہے۔ جسے پیٹولمیک ماڈل کہتے تھے۔ ہاں، اسی طرح مذاہب میں بھی انسانوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ان کا اپنا مذہب مرکز ہے اور خدا اس کے گرد گھومتا ہے۔ ہاک نے اس سوچ کو رد کیا اور ایک کوپرنیکن انقلاب پیش کیا کہ دراصل خدا کائنات کے مرکز میں ہے، سورج کی طرح۔ زبردست۔ اور تمام مذاہب سیاروں کی مانند ہے جو اس ایک سورج کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ تو سورج اور سیاروں کی اس مثال کو اگر آگے بڑھایا جائے تو کوئی سیارہ سورج کے بہت قریب ہو سکتا ہے، کوئی کافی دور، کسی کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے، لیکن وجود اور روشنی سب کو اسی ایک مرکز سے مل رہی ہے نا؟ بالکل، روشنی سب کی مشترک ہے۔ تو خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی ایک سیارہ اپنی جگہ پر غرور میں آ کر یہ سمجھ لے کہ روشنی کا منبع سورج نہیں بلکہ وہ خود ہے، یا یہ کہ صرف اسی پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے۔ کیا انتہا پسندی کا آغاز اسی نفسیاتی مغالطے سے نہیں ہوتا؟ 100% ایسا ہی ہے۔ جب ایک سیارہ خود کو مرکز سمجھ لیتا ہے تو وہیں سے فکری جمود اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کا رویہ جنم لیتا ہے۔ اور انسان کو اس جمود سے نکالنے کے لیے ایک اور جدید مفکر ریمنڈو پانیکر نے پاسنگ اوور کا زبردست تصور پیش کیا۔ پاسنگ اوور؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پانیکر کا ماننا ہے کہ دوسرے عقائد کو سمجھنے کے لیے محض کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ دور بیٹھ کر آپ تجربے کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پاسنگ اوور کا مطلب ہے کہ آپ کو عارضی طور پر اپنی انا، اپنے تعصبات کو ایک طرف رکھ کر شعوری طور پر دوسرے انسان کے روحانی تجربے کے اندر داخل ہونا پڑے گا۔ اوہ، یہ تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ نفسیاتی طور پر اپنی انا کو معطل کرنا اور کسی ایسے شخص کے زاویے سے دنیا کو دیکھنا جس سے آپ کا شدید اختلاف ہو۔ ہاں، آسان نہیں ہے۔ بالکل۔
یہ تو ایک طرح سے اپنی ذات کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بات آج پانیکر پاسنگ اوور سے سمجھا رہے ہیں یا ہک فلکیاتی ماڈل سے ابن عربی، وہ سب کچھ تجلی اور وحدت الوجود کے نام سے صدیوں پہلے پیش کر چکے تھے۔ یہی تو اس فکری تاریخ کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ انسان جب بھی سچائی کی گہرائی میں اترے گا وہ اسی ایک مرکز پر پہنچے گا، لیکن ابن عربی کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اس پورے نظام کو چلانے والے ایک عملی محرک کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ وہ کون سا محرک ہے؟ وہ ایک بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کائنات، یہ بے پناہ تنوع، یہ سب آخر وجود میں ہی کیوں آیا؟ ان ریسرچ پیپرز کے مطابق اس کی واحد وجہ خدا کی یہ محبت اور شدید خواہش تھی کہ اسے پہچانا جائے۔ محبت؟ یعنی اس پوری کائنات کی تخلیق کا، اس سارے بکھراؤ کی اصل بنیاد کوئی سائنسی فارمولا نہیں بلکہ محبت ہے؟ جی ہاں، محبت۔ ابن عربی کے نزدیک خدا اور انسان کا تعلق بنیادی طور پر محبت کے اصول پر قائم ہے، اور یہ محبت کوئی وقتی جذبہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کائناتی کشش ہے، کشش ثقل کی طرح۔ جو بکھرے ہوئے حصوں کو واپس کھینچتی ہے؟ بالکل، اگر حتمی حقیقت ایک ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم کسی دوسرے انسان کا درد محسوس کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں تو ہم دراصل اسی ایک حقیقت سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابن عربی نے مذہب عشق پر زور دیا۔ صحیح۔ محبت ہی وہ قوت ہے جو انسان کو انا کے تنگ خول سے باہر نکالتی ہے اور اسے باطنی سطح پر دوسروں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ نظریہ تو مطلب ہماری روزمرہ زندگی میں بہت معنی خیز ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر موجود معلومات کے اس سمندر میں ہمیں ہر بحث جیتنے کی اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، یہ آج کل کا بہت بڑا المیہ ہے نا؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ معلومات کا یہ انبار ہمیں جوڑنے کے بجائے اکثر مزید تنہا کر دیتا ہے۔ ہم ہر انسان کو چھوٹے چھوٹے خانوں میں بانٹ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ فلسفہ ایک جھنجھوڑ دینے والی یاد دہانی کرواتا ہے کہ سچی دانش یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ دانش یہ ہے کہ آپ ان ظاہری اختلافات کے باوجود اس ایک حقیقت کو کیسے پہچانتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ نظریات محض یونیورسٹیوں کے مقالوں تک محدود رہنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ دراصل ایک فریم ورک ہے، آج کے اس بٹی ہوئی دنیا میں جینے کا ایک طریقہ۔ یہ سکھاتا ہے کہ اپنے سے مختلف لوگوں سے خوفزدہ ہونے کے بجائے ان کا احترام کیا جائے۔ ہے کہ کائنات میں موجود ہر شخص، ہر رنگ اسی ایک سچائی کا عکس ہے، تو تکبر اور نفرت خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ یہیں سے پرامن بقائے بامی کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ اس ساری گفتگو کو سمجھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ شاید انسان کا سب سے بڑا سفر باہر کی دنیا کو فتح کرنا نہیں بلکہ اپنے وجود کے اندر چھپی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ اور اس غور و فکر کے بعد جو آخری سوال ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سب ایک ہی حتمی حقیقت کے مختلف عکس ہیں تو کیا ہماری تمام تر نفرتیں اور دوریاں محض اس لیے نہیں ہیں کہ ہم نے آئینے میں اپنا ہی عکس پہچاننے سے انکار کر دیا ہے؟